السلام علیکم پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جو ہم لیسن پڑھتے ہیں، جو آج کل ہمارا ٹاپک ہے وہ شاہ ہمدان ہے، اور اس کا یہ دوسرا حصہ ہے، چونکہ کل ہم نے پڑھا تھا پہلا حصہ، اور اس میں ہم تھوڑا آپ کو یاد دہانی کے لیے پھر سے بتا دیتے ہیں۔ شاہ ہمدان 12 رجب 714 ہجری کو، یعنی عیسوی کے حساب سے 12 اکتوبر 1314 عیسوی کو ہمدان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کا نام سید شہاب الدین تھا۔ تو آج کا جو حصہ ہے اس میں ہمیں ان کی کشمیر کے دوروں کے بارے میں، یعنی جب بھی وہ کشمیر آئے تو یہاں پہ اس کے حوالے سے آج بات ہوگی۔ وہ 3 مرتبہ کشمیر آئے۔ تو پہلی بار جب کشمیر آئے تو یہاں پہ شہاب الدین کی دور حکومت تھی، یعنی شہاب الدین کی حکومت تھی، اس کا دور چل رہا تھا۔ انہوں نے یہاں 4 ماہ قیام کیا اور یہاں سے فیروز پور پنجاب چلے گئے۔ دوسری مرتبہ جب کشمیر آئے تو یہاں 2.5 سال رکے، یہاں سے وہ لداخ چلے گئے 783 ہجری میں۔ تیسری مرتبہ آپ جب یہاں آئے تو سن تھا 785 ہجری، لیکن اس دفعہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور یہاں سے واپس ختلان چلے گئے، اور شاہ ہمدان کا انتقال 786 ہجری میں ختلان میں ہوا، اور وہاں پہ ہی آپ دفن کیے گئے۔ تو اب یعنی امیر کبیر سید علی ہمدانی کے کشمیریوں پر یا کشمیر پر بہت احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ یہاں کی اکثر آبادی کو انہوں نے اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ اور اس کے ساتھ اور ایک بڑی بات، آپ جب یہاں آئے تو ان کے ساتھ 700 سادات، یعنی ان کے جو اور دوست تھے، 700 لوگ ان کے ساتھ تھے، جن کو ہم عرف عام میں سادات کہتے ہیں، سید کی جمع۔ اور ساتھ میں یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ انہوں نے یہاں کی جو یعنی کشمیر کی تہذیب و تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری اور رہن سہن کو بھی بڑی حد تک متاثر کیا۔ یعنی ایرانی جو ثقافت ہے، ایرانی جو تہذیب ہے، اس کا یہاں بہت اثر تب سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فارسی اور عربی کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے بہت سارے رسالے ہیں جن کی تعداد 250 کے قریب بتائی جاتی ہے، لیکن جو دستیاب رسالے ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہیں۔ تو اس کے علاوہ وہ شعر و شاعری میں بھی بہت دلچسپی رکھتے تھے، اور ان کے جو مشہور جو ان کی کتابیں ہیں ان میں اوراد فتھیہ ہیں، ذخیرۃ الملک ہے، اس طرح سے رسالہ قاعدہ، چہر اسرار، رسالہ منہج العارفین وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کی مشہور کتابیں۔ اس طرح سے یہ والا جو ہمارا آج کا لیسن ہے مکمل ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔